نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس دھرتی پہ سب سے پیاری اور عظیم جگہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں کائنات کی سب سے پیاری جگہیں اور اللہ کی محبوب جگہیں ہیں، کیونکہ مسجد مرکز ہدایت ہے، مسجد نور توحید کا چمکتا ہوا مینارہ ہے۔ مسجد میں آنے سے مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے جڑتا ہے، مسجد میں آ کر انسان اپنے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کر کے مالک کو راضی کرتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر عبادت کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ تمام جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لوگ اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، لوگ بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے مسجد حرام میں نماز پڑھ کے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں۔ مسجد میں جانے کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر بنی، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے ہی دن سے اس مسجد کے قیام کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف، اے نبی اس میں قیام کیجئے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا۔ مسجد کی تعمیر اتنا عظیم عمل ہے، امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ دیر قباء میں قیام کرتے ہیں تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچے امام الانبیاء علیہ السلام تو پہلی فکر آپ کو اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس زمین کو لے کر نبی کے ہاتھوں سے دھرتی پہ بننے والی آخری مسجد۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا، جس طرح باقی لوگ مسجد کی تعمیر میں گارا اور اینٹیں اٹھا کر، سامان اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانہ بشانہ مسجد کی تعمیر کے کاموں میں خود مصروف ہے۔ آئیے احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسجد کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کا گھر اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بھلے چھوٹی سی مسجد بھی بنائے، بھلے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنائے، جو اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اگر وہ کچی اینٹوں سے بھی اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، مالک اس کے لیے موتیوں کا محل بنا دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے مرنے کے بعد کی کیفیت، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے چند اعمال کے،
اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے لیے مسجد بنانا ہے۔ جو مسجد بناتا ہے مر گیا، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، یہ مرکز توحید بن کر اہل شرک کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، مرنے والا مر چکا ہے لیکن اس کا ثواب اس کے رجسٹر میں چڑھتا رہے گا۔ مسجد تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے، تنہا نماز پڑھنے سے 25 یا 27 درجے اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، مساجد اللہ کے گھر ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی آپ کے گھر کا خیال رکھے، آپ کو اس پڑوسی پر پیار آئے گا نا کہ اللہ نے مجھے بڑا پیارا پڑوسی دیا ہے، میں باہر بھی ہوں تو میرا پڑوسی میرے گھر کا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو، کسی کو میرے گھر کی خرابی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دل اس پڑوسی سے بڑا خوش رہے گا، اس دوست سے بڑا خوش رہے گا جو آپ کے گھر کا خیال رکھے اور جو آپ کے گھر کی خرابی میں لگا رہے، جو آپ کے گھر کی بربادی کی پلاننگ کرتا رہے، آپ کے دل میں بھی اس کے لیے شدید نفرت اور بغض رہے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال غور کیجئے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو جو آباد کرے، اللہ کے گھر کی آبادی کی پلاننگ میں لگا رہے، اللہ کے گھر کو مزین کرنے، خوشبودار رکھنے، صاف ستھرا رکھنے، پیارا رکھنے میں لگا رہے، جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہے گا، اس بندے کی شان اللہ کے مقام میں، اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور جو اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھر کو توڑنے کی فکر میں رہے، برباد کرنے کی فکر میں رہے، اس کا امن خراب کرنے کی فکر میں رہے، اس کی صفائی و ستھرائی کو بربادی کی طرح سوچتا رہے، وہ اللہ کے گھر کا دشمن بن رہا ہے۔ تو مالک اس کے ہاں اس کا مقام اور اس کے لیے عذاب کی کون سی کیفیت ہوگی؟ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ، ہم تیرے فقراء تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کو حشر میں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے لگا ہوا ہو، جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں سے جڑا ہوا، مسجد سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن جب سورج سر پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس نیک نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا، اپنے کمروں میں نماز پڑھنے والوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں، اس حدیث پہ غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے گھر میں مسجد میں رہ کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی غائب انسان جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا بھائی گم جائے، کسی کا باپ گم جائے، کسی کا بیٹا گم جائے، وہ غائب ہو جائے، جب وہ واپس اپنے گھر میں آ جائے، گھر والوں کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، مالک مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے غائب اپنے گھر لوٹ آئے تو گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام سننے کے باوجود ہم کرکٹ میچ کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیں، ہم ڈرامے کے لیے مسجد کی نمازیں چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو میچ چل رہا ہے، یہ بیٹنگ اور بالنگ دیکھ لیجئے، باقی نمازیں 5 اکٹھی کر کے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائیں گے۔
مسجد اتنی بابرکت